السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، خیریت؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اتنا موٹا نہیں پڑھنا جی، وہ بھی آتا ہے انشاءاللہ قاعدہ۔ وہ جب قاعدہ آئے گا انشاءاللہ اس وقت آپ کو الحمدللہ پڑھنا، للہ پڑھنا، للہ پڑھنا، یہ سب آتی ہے انشاءاللہ۔ آپ کون سا قاعدہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ؟ میم ساکن کا، میم ساکن کے قاعدے، میم ساکن کے قاعدے بہت اہم قاعدہ ہے بھیا، بہت ہی اہم۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں ساکن کا تو کیا ہے۔ ساکن کسے کہتے ہیں بھائی؟ سکون والے کو، ماشاءاللہ، سکون والے کو ساکن۔ حرکت والے کو ویری گڈ متحرک۔ کیا؟ مت نہیں، متا، متا، متحرک حرکت والے کو۔ تنوین والے کو مشدد، منون، جناب علی، منون، کیا؟ منون۔ اور تشدید والے کو مشدد، کیا دد؟ مشدد۔ یہ دد ہے نا، دد، اس سے ایک پرندہ یاد آ گیا، تمنا بھی یاد آ گیا، شاید ذہن میں آیا۔ واہ، ہد ہد، یعنی ہد ہد کو میرے بچپن میں بہت دیکھا ہوں نے، ہد ہد بہت۔ جہاں ہم رہتے تھے، اب بھی ہمارا گھر ہے الحمدللہ، سامنے پیچھے بازو کھیتاں تھے۔ کیا تھے؟ کھیتاں۔ تو ہدہد پرندہ ہمارے گھر میں، ناریل کا پیڑ، انڈیر کا جھاڑ، انڈیر کہتے ہیں اسے، ہمارے کنڑا میں کیا بولتے ہیں؟ کنڑا میں بولتے ہیں سو، کنڑا میں کیا بولتے ہیں سو؟ انڈیر، انڈیر، ذرا جنے انڈیر کہتی ہیں، انڈیر کہتی ہیں، ہے نہیں؟ تیلگو میں بھی انڈیریچ کہتے ہیں سو، ہمارے سر سیاڑا بولتے ہیں۔ سیاڑا، ارے واہ، سیاڑا کہاں ہو؟ بلگاوی، ہاں، سرسی، اچھا 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 اچھا۔ تو ہمیں ناریل کا پیڑ کہتی ہیں اردو میں، کیا بولتی ہیں؟ ناریل، نارل کا پیڑ میں ہماری موٹی زبان میں نارلاں، نارلاں پھوڑ رے، نارلاں، نارلاں، ناریل کا پیڑ۔ تو ہمارے گھر میں ناریل کا پیڑ ہے، تو اس پہ آتا وہ، دوسرے بھی بہت سارے پیڑ ہیں الحمدللہ۔ تو پرندہ آپ بھی دیکھے ہوں گے، ذرا گولڈن کلر، ذرا بلیک بلیک رہتا ہے، اوپر جو ہے نا اس کے ایک تاج رہتا ہے، اسے وہاں ہمارے گاؤں میں کیا بولتے تھے تو اسے چکی ٹکارا کہتے تھے، اسے ٹکارا، ٹکارا کا تو ٹاک تین سو، ٹاک تین اسے بولتے ہیں ٹکارا۔ یہاں بھی ایک ٹکارے کی گلی ہے شیوائی نگر میں، ٹکارے کی گلی۔ تو وہ جو ہے نا پرندہ ہد ہد ہے، کیا ہے؟ اسے اللہ اسی سمجھ دے کو ہے، اسے انجینئرنگ کا ہنر ہے اس کے پاس۔ کون سا؟ کہاں، کون سی زمین میں کتنے اندر پانی ہے اسے معلوم ہے۔ ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں تھا، انہیں شامل تھا۔ اس کا کامج کیا ہوتا تھا؟ تلاش کرنا، کہاں ہے پانی گھر کو۔ اللہ دیکھو کیا ہنر، کیسے کیسے ہنر دیتا نہیں، سبحان اللہ، یہ بہت حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ، کیسے کیسے چیزیں پیدا کرتا ہے۔ تو اس لفظ سے مجھے کیا یاد آ گیا؟ مشدد سے ہدہد، کون؟ ہدہد۔ قرآن مجید میں ہدہد کا تذکرہ ہے۔ ہدہد سے اللہ تعالیٰ نے ہدہد کے ذریعے سے ایک قوم کو ہدایت دیے ہیں۔
ایک قوم کو ہدایت قوم کو ہدایت ملی ہے، کس کے ذریعے سے؟ ہدہد ہدہد پرندے کے ذریعے سے۔ اللہ تعالی ہدایت دینا چاہے تو اپنے معمولی سی مخلوق کے ذریعے سے ہدایت دے ڈالتا نہیں، اور قوم ہدایت پا جاتی، پوری کی پوری قوم ہدایت یافتہ ہو جاتی ہے۔ معمولی ایک پرندے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان کر دیا، ہدایت دے دیا ان کو۔ ملکہ سبا نہیں، قوم سبا، قوم سبا، ملکہ سبا سے بلقیس کتینہ، بلقیس سورج کی پوجا سورج کی پوجا کرتے تھے انہوں سے بھی۔ آج بھی لوگ پاگل ایسے ہیں، صبح ہی اٹھتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، سورج کی پوجا کر لے کو، سورج کو چڑھاتی سو گئے تھے کیا؟ پانی۔ ان کو معلوم ہوتا دیکھو انہوں کون سی اسکول میں جی پڑھی تمہیں؟ ہاں ودیالیہ میں پڑھنی، سب معلوم ان کو۔ ہاں وچ کاما کراتے سو، مخلوقات کی عبادت کرنا سکھاتے وہاں۔ ارے عبادت کس کی ہے سو؟ مخلوق کی نہیں، خالق کی۔ کس کی عبادت جی؟ اسماعیل نمیر خالق کی عبادت۔ تو ماشاءاللہ ایک لمبا تفصیل سے وہ واقعے کو انشاءاللہ تمہارے سامنے رکھ دوں میں، تم نے انشاءاللہ سمجھا تو وہ واقعہ بڑا مزیدار واقعہ ہے وہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ رکوع میں ہدہد کا تذکرہ ہے، پورا واقعے کا تذکرہ، واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ خیر چلو ہمیں پڑھیں گے میم ساکن کے قاعدے۔ کون سے قاعدے؟ میم ساکن۔ ساکن کو تو معلوم کیا جی؟ سکون والا۔ کون سے والا؟ سکون والے کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہاں میم ساکن، نامی میم کے اوپر ساکن رہنا، سکون رہنا، تو میم کیسا رہتا ہے؟ ساکن رہتا ہے۔ تو بولو میم ساکن کے بعد میں دو حرف نہیں آنا۔ کتنے حرف نہیں آنا بھائی؟ دو حرف نہیں آنا۔ ایک ہے با، دوسرا ہے میم۔ با بھی نہیں رہنا، میم بھی نہیں رہنا، ان دونوں کے علاوہ کون سا بھی رہ سکتا، کون سا بھی رہ سکتا ہے۔ تو کوئی بھی دوسرا حرف اگر آ گیا با اور میم کے بعد میں، تو میم ساکن کو پڑھنے کا کیا طریقہ؟ میم ساکن کو بغیر غنہ کے پڑھنا، ظاہر کر کو پڑھنا۔ ایسا پڑھنا بھائی؟ بغیر غنہ کے اور ظاہر کر کے پڑھنا، اور پڑھنے میں ذرا جلدی بھی پڑھنا، ذرا جلدی بھی پڑھنا۔ سمجھ گئے؟ میم ساکن جہاں بھی نظر آتا ہے فوراً کیا کرنا؟ فوراً نیکسٹ بعد والے کو، بازو والے کو دیکھنا، اس میں کون نہیں رہنا؟ با اور میم نہیں رہنا۔ تو میم ساکن کو اب کیسا پڑھنا؟ تو ڈیسائیڈ پڑھنا، میم ساکن کو پڑھنا کون ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کو؟ آگے والا بازو والا ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کو۔ جیسا نون ساکن پڑھے تھے نا ہمیں، تنوین اور نون ساکن، وہی سچ بازو والا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میم ساکن کو پڑھے تو کیسا پڑھنا۔ تو با اور میم کے علاوہ کوئی بھی دوسرا حرف آ گیا، کوئی بھی آ گیا، تو اب میم کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بغیر غنہ کے۔ نمبر 1، غنہ کسے بولتے محترم؟ ہاں، ناک میں آواز کو لے کو جانا، ناک میں آواز کو لیتے ہوئے جانا۔ ناک میں آواز لے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں۔ تو بغیر غنہ کے پڑھنا، غنہ نہیں کرنا، غنہ نہیں کرنا کا تو اظہار کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے بھائی؟ اظہار۔ اظہار کا مطلب ظاہر کرنا، آواز کو چھپانا بھی نہیں، آواز کو گھمانا بھی نہیں، پھر کیا کرنا؟ آواز کو ظاہر کرنا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ذرا جلدی پڑھنا۔ یاد رکھ لیں گے بات؟ ٹھیک ہے؟
اب ایسا پورا یہ کیا کیا کریٹ کرے تو یہ پورا بنے تو ایسا تو ایک نام دیتے ہیں اسے، وہ نام اس قاعدے کا نام، وہ کیا نام دیتے ہیں ہمیں ایسا سب کرنے کو، یہ پروسیجر پورا فالو کرے تو اظہار شفوی نام دے ڈالتے ہیں. کیا نام دے ڈالتے ہیں؟ اظہار شفوی. تو میم ساکن کا پہلا قاعدے کا کیا نام بھائی؟ اظہار شفوی. اب ہم نا سورہ یاد ہی ہم نا سب جنوں کو 10 سورہ یاد رہتی پیچھے کے قرآن مجید میں آخر کے 10 سورہ سب جنوں کو یاد رہتی. پہلا سورہ کہاں کوسا گا تو علم ترا، کوسا بھائی؟ علم ترا. نماز میں بار بار پڑھتے رہتی ہوں علم ترا. تو علم ترا میں علم میں میم ساکن ہے. کیا ہے بھائی؟ میم ساکن ہے. سورہ کا نام بتائیے کیا ہے اس کا؟ سورہ فیل. سورہ ہاتھی. فیل کا تو ہاتھی، ہتی ہتی. کیا بھائی؟ ہتی. ایک صاحب ہیں ہمارے مسجد میں، ایک صاحب ہیں ہمارے مسجد میں، ایک صاحب ہیں. ایک بار ہم ایک 4-5 لوگ بات کر لے کو تھے. اچانک وہ جو بات کر لے کو تھے انہوں نے کیا بولے تو ELEPHANT آ رہا ہے. کیا ELEPHANT آ رہا ہے. تو سمجھ میں نہیں آیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ارے کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے. تو پھر ایک بار بولے انہوں کیا آ رہا ہے؟ فیل. ELEPHANT کا تو کیا؟ ایلیفینٹ. ایلیفینٹ کا تو ہاتھی. ہمیں ادھر ادھر دیکھے، ارے ایلیفینٹ دیکھے تو واقعی ایلیفینٹ ہی کی طرح اتنا موٹا اتنا چوڑا آدمی مسجد میں داخل ہو رہا ہے، اور اس کے داخلے کے انداز کو دیکھ کر بالکل پرفیکٹ ان کی بات کیا ہوئی؟ سیٹ ہو گئی پرفیکٹ. ہمیں کیسا بولتی ہیں؟ انہوں تو پیار سے بولے ELEPHANT. ہمیں کیا بولتی ہیں؟ ہتھی آ رہا رے ہتھی. نہیں، ہمیں ویسا بولتے. تو سورہ فیل. ہاں، اب سورہ کون سا سورہ؟ سورہ فیل. فیل یہ بھی ایک بہت پیارا، اس میں بھی کیا ہے واقعہ ہے، بہت پیارا واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے نا، اس سال کو کیا بولتے ہیں؟ عام الفیل. عام الفیل. عام کا تو سال. ارے وہ چوسنے کا عام نہیں جی، مینگو نہیں. عام عین سے عام الفیل کا تو فیل کا سال. یعنی وہ سال میں کیا ہوا تھا؟ پیدا ہوئے تھے کرو. ٹھیک ہے، اسے عام الفیل کا زمانہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عام الفیل کا سال ایسا بولتے ہیں. خیر چلو، وہ ایک لمبی ٹاپک ہے، ہمیں اپنے سبق پر آئیں گے. ٹھیک ہے، چلیے بھائی. اب علم ترى، علم ترى، علم ترى میں میم ساکن ہے. اب دیکھو میم ساکن کے بعد فوراً کون سا حرف آیا ہوا ہے؟ تا. میں کیا بولا تھا؟ 2 حرف کے علاوہ با نہیں رہنا اور میم نہیں رہنا. تو تا ہے، تو تا ہے تو کیا کریں گے؟ اظہار شفوی. اب علم یہ میم ساکن کو جلدی پڑھنا، بغیر غنہ کے پڑھنا، اور ظاہر کر کے پڑھ کے دکھاؤ. علم علم ترى، علم ترى، علم ترى، علم ترى. تا باریک، تا تو کریں، تو نہیں بولا، تا. علم ترى، علم ترى. رو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چلیے آگے پڑھیں گے. ہم فیہا، ہم فیہا. یہاں بھی میم ساکن ہے. میم ساکن کے فوراً بعد میں دیکھو کون ہے؟ فا. فا. با نہیں ہے نا، میم نہیں ہے نا، کون سا قاعدہ ہوگا بھی؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی میں کتنے چیزوں کو ذہن میں رکھنا سو؟ با اور میم کو چھوڑ کر سارے. ارے بھائی
پڑھنے کا جو طریقہ ہے نا وہ کتنے چیزوں کو ذہن میں رکھنا سو 3 طریقے کوئی کیا کیا نمبر 1 ہاں جلدی کر کے ظاہر کر کے پڑھنا، نمبر 2 جلدی پڑھنا، نمبر 3 بغیر غنہ کے. یہ پورے پروسیجر کو بولتے سو اظہار شفیع. نہیں جی اظہار شفیع شفوی کون تو بھی شفیع نام کا سن لیا تو تمہارے سر پہ پتھر ڈالا ہوتا. منجے ظاہر کرنا کیا کس کے سامنے ظاہر اظہار شفیع کا اظہار شفوی. سمجھ گئے؟ چلو پڑھو. ہم فیہا آگے 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 لکم دینکم لکم دینکم. لکم دینکم میم ساکن کے بعد کون ہے؟ دال دال. کون نہیں ہے؟ اور میم اور با اور میم نہیں ہے، دال. تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی اظہار شفوی میں کتنے چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے؟ 3. چلو آگے. علم نجعل علم نجعل. علم نجعل چلو آگے. فمن لم یجد فمن لم یجد. فمن لم یجد چلو آگے. ام لم تنذرهم ام لم تنذرهم. ام لم تنذرهم ذرهم. باریک پڑھنا ہے اسے، ٹھیک ہے بھائی. اب دوسرا قاعدہ پڑھیں گے بھائی. کون سا قاعدہ؟ دوسرا قاعدہ پڑھیں گے. میم ساکن کا دوسرا قاعدہ اس کا نام ہے اخفاء شفوی. کیا نام ہے؟ اخفاء وے نہیں بولنا، اخفاء شفوی. اب 2 حرفان چھوڑے تھے ہمیں. کون سے چھوڑے تھے بھائی؟ اوپر میم ساکن کے بعد با اور میم. اب با کو ہمیں کیا کریں گے؟ اب با کے ساتھ میم ساکن کے بعد با آ گیا تو کیا ہوتا ہے وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اب میم ساکن کے بعد با آ گیا تو سب سے پہلا کام غنہ ہوگا بھائی. کیا ہوگا بھائی؟ اور غنے کے ساتھ ساتھ میں اخفا بھی ہوگا بھائی. ہاں جی بات کر لیجیے، بات کر لو. تو میم ساکن کے بعد میں با آ گیا تو کیا کیا ہوتا ہے عرفان بھائی؟ غنہ اور غنہ اور اخفا 2 بھی ہوتا ہے، غنہ بھی ہوتا ہے، اخفا غنے کے ساتھ ساتھ اخفا ہوگا. ایسے پورے پروسیجر اس کو بولتے ہیں اخفاء شفوی. ٹھیک ہے بھائی، پڑھو. ربهم بهم. ربهم بهم اخفا کہتے ہیں کسے؟ چھپانے کو. کہ کسے کہتے ہیں؟ چھپانے کو. کسے چھپانا؟ آواز کو چھپانا. کس کی آواز کو چھپانا؟ میم ساکن کی آواز کو چھپانا. چھپانا پھر ووچ ناک میں لے جانا، گھمانا ناک میں. ایک تو ہے چھپانا، اس کے بعد کیا کرنا؟ ناک میں لے جانا، گھمانا. سب سے بہتر طریقہ کیا ہے تو غنے کے ساتھ ساتھ اخفا کرنا. نہیں، پہلے غنہ کرو، دیکھیں گے. ربهم بهم. نہیں، ربهم بهم. اچھا ربهم ہے. اچھا ربهم پڑھو. ربهم بهم. ربهم بهم ربه هو یہ ہوا اخفا. یہ ہوا میم ساکن کو چھپانا ہے آواز کو. ربه. اب یہ ہوا غنہ، سمجھے؟ ربه بهم. ربهم بهم سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ چلو آگے. اس کے نون ساکن کے بعد اگر
با آیا تو اخفا کر کے بدلنے کے بعد غنہ بھی ہوتا ہے. اقلاب اخلاق. اقلاب ہاں ہاں ویسا ہی پڑھنا ہے. واو الف زبر وسقكم به وسقكم به فبشرهم بعذاب فبشرهم بعذاب بعذاب کیا ہوا بھائی فبشرهم بعذاب ترميهم بحجارة ہاں ہے نا ترميهم بحجارة اس کے بعد میں ہے پلٹاؤ اس کے بعد میں ہے ادغام شفوی. کون سا قاعدہ ہے بھائی؟ انشاءاللہ اس قاعدے کو کل پڑھیں گے. آج کتنے قاعدے ہو گئے؟ 2 قاعدے. پریکٹس ضروری ہے. وقت آپ کے پاس ہے پریکٹس کرو انشاءاللہ. کم سے کم 11 مرتبہ پڑھنا. کتنے مرتبہ؟ 11 مرتبہ. اللہ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.